بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں 15واں پارہ سبحان الذی اور سورہ کہف تجوید و تفہیم کے ساتھ اس میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے 8 رکوع ہو چکے ہیں اور آج ہم پڑھیں گے اس کا رکوع نمبر 9 جو کہ ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 60 سے لے کر اور 11 ہی آیات ہیں اس کی، چھوٹی چھوٹی سی ہیں، آیت نمبر 70 تک۔ ٹھیک ہے، آیت نمبر 60 سے سٹارٹ ہو رہا ہے آیت نمبر 70 تک۔ الحمدللہ سب سے پہلے ہم اس کی مختصر سی تفسیر کریں گے اور پھر ان کے الفاظ کا ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت، اس کے بعد ہم ان آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ، آیت نمبر 60 سے۔ آیت نمبر 60 سے بیان فرماتے ہیں جس قصے سے استشہاد کیا گیا ہے، یعنی گواہی دی گئی ہے، اس میں کفار اور مومنین کے سامنے یہ حقیقت واضح کرنا ہے کہ عام طور پر ظاہرین جو ہیں ان کی نگاہیں دنیا میں جو کچھ دیکھتی ہیں بعض اوقات اس سے بالکل غلط نتائج نکال لیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالی حکمت پر مبنی مصلحتوں کے تحت اس کارخانہ حیات کو چلا رہا ہے۔ وہ مناظر جو آئے دن انسانوں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں، لوگ اس کی حقیقت تک رسائی نہیں رکھتے اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کافر و متکبر اور ظالم لوگ اس سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ دنیا اندھیر نگری ہے، جس طرح چاہو اسے استعمال کر لو، کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، اور مومن ایسے واقعات سے دل شکستہ ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ان کا ایمان بھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی حالات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کارخانے مشیت کا پردہ اٹھا کر اس کی ایک جھلک دکھائی۔ یہاں شب و روز جو کچھ ہو رہا ہے، کیسے دن اور کن مصلحتوں سے ہو رہا ہے، ان کے ظاہر سے ان کا باطن مختلف ہے، سارا کچھ یہ بتایا گیا۔ آگے ہمیں بتا رہے ہیں آیت نمبر 60 کے بعد، یعنی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم حاصل کرنے اور اپنے کارخانہ مشیت کی کار فرمائی دکھانے کے لیے جس بندے کے پاس بھیجا تھا، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آگے ذکر شروع ہو رہا ہے، تو اب جس بندے کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا اس کی نشانی یہ بتائی تھی کہ وہ 2 دریاؤں کے ملنے کے مقام پر اس جگہ موجود ہوگا جہاں تمہاری مچھلی غائب ہو جائے گی۔ یہ مچھلی حضرت موسیٰ علیہ السلام بحکم خدا اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ آگے آیت نمبر 65 میں بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات جس شخص سے ہوئی اس کے بارے میں فرمایا، ہم نے اس کو اپنے پاس سے ایک علم عطا فرمایا تھا، اس میں دنیاوی وسائل یعنی دینوی وسائل کو دخل نہ تھا، دنیا کے یعنی اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ بھی صاحب وحی تھے، اللہ نے ان کو براہ راست اپنے علم سے نوازا تھا، کیونکہ آگے ان کا قول نقل کیا ہے، ما فعلتہ عن امری، میں نے جو کچھ کیا اللہ کے حکم سے کیا، اپنی سمجھ سے نہیں کیا۔ یہ اس شخص کے الفاظ ہیں جو آگے انشاءاللہ تعالیٰ بھی آئیں گے۔ یہ ایک علم جو ہے یہ علم خاص تھا کہ بعض امور کے اسرار باطن یعنی جو پوشیدہ باتیں ہوتی ہیں وہ ان پر کھول دیے گئے تھے، اور یہ شخص کون تھا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم ان آیات مبارکہ میں جانیں گے۔ یعنی ہم نے اس انسانوں کو حق کا راستہ سمجھانے کے لیے قرآن میں ہر طریقہ استعمال کیا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی وضاحت کے ساتھ اس قرآن مجید میں ہر چیز کو کھول کے بیان کر دیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو دوسرے نوجوان تھے جن کا ان آیات مبارکہ میں ذکر ہوگا وہ کون تھے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، فتح کہتے ہیں لڑکے کو، ٹھیک ہے، تو نوجوان سے مراد یوشع بن نون علیہ السلام ہیں
جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے۔ اس مقام کی تعین کسی یقینی ذریعے سے نہیں ہو سکی، تاہم قرائن کا اقتضاء یہ ہے کہ اس سے مراد صحرائے سینا یعنی طور سینا کا وہ جنوبی راس ہے جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سویز دونوں آ کر ملتے اور بحر احمر میں ضم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مقامات جن کا ذکر مفسرین نے کیا ہے ان پر سرے سے مجمع البحرین کی تعبیر ہی صادق نہیں آتی۔ حقباً ایک معنی 70 یا 80 سال اور دوسرے معنی غیر معین مدت کے ہیں۔ یہاں یہی دوسرے معنی مراد ہیں، یعنی جب تک میں مجمع البحرین جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں نہیں پہنچ جاؤں گا، چلتا رہوں گا اور سفر جاری رکھوں گا، چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک موقع پر ان سے ایک آدمی نے پوچھا، لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، اس لیے کہ انہوں نے اس کا علم اللہ کی طرف سپرد نہیں کیا اور وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ یعنی خضر علیہ السلام کے بارے میں یہاں پہ ہمیں بتایا جائے گا، جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جو تجھ سے بھی بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ، اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری یعنی زنبیل سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام صحیح ہے جہاں پر تمہیں بھیجا گیا ہے، اور اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ اس کے حکم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا، یعنی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی، اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دے دیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی طرح اس کے لیے راستہ بنا دیا۔ یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا بھول گیا، حتیٰ کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور اس کے بعد راستہ سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو اپنے نوجوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھائی ناشتہ، یعنی کچھ ناشتہ کر لیتے ہیں، کچھ کھا پی لیتے ہیں۔ اس نے کہا، مچھلی تو جہاں ہم نے پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کیا تھا وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور وہاں عجب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا، جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بندے، جہاں مچھلی نے زندہ ہو کر غائب ہونا تھا وہیں تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے اور اسی مجمع البحرین پر واپس آ گئے۔ قصصاً کے معنی ہے پیچھے لگنا، پیچھے پیچھے چلنا، یعنی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ اس بندے سے مراد خضر علیہ السلام ہیں، جیسا کہ صحیح احادیث میں صراحت ہے۔ خضر کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو حصہ زمین ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ رحمت سے بعض مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد لیے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص بندے پر فرمائے، اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد نبوت لی ہے۔ اس سے علم نبوت کے علاوہ جس سے موسیٰ علیہ السلام بھی بہرور تھے، بعض تکوینی امور کا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف خضر علیہ السلام کو نوازا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیاء دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض لوگوں کو جو نبی نہیں ہوتے علم لدنی سے نوازتے ہیں، جو کہ بغیر استاذ کے یعنی محض اللہ تعالیٰ کے فیض سے بخشی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کو یہ علم عطا کیا جاتا ہے، اور یہ باطنی علم شریعت کے ظاہری علم سے اور جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہیں مختلف، بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض ہوتا ہے۔ لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں ہے کہ خضر علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو علم حاصل یعنی کرنے کے بارے میں بتا دیا تھا اور ان کو خود علم خاص دیے جانے کی صراحت کر دی ہے، جبکہ کسی اور کے لیے ایسی صراحت کہیں نہیں ہے۔ اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پھر ہر شعبدہ باز اس قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے، چنانچہ اس طبقے میں یہ دعوے عام ہی ہیں، اس لیے ایسے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی جس کا پورا علم نہ ہو اس کے بارے میں یہ آخری آیت جو ہے وہ ذکر کی جا رہی ہے
جو ہمارے رکوع کی آج کی آخری آیت ہے اس میں یہی تذکرہ ان آیات مبارکہ میں بتا دیا گیا کہ علم کے اوپر، ہر علم والے کے اوپر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک عالم رکھا ہے، اور کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کا علم کامل ہے۔ اچھا جی، یہ تھی ہماری مختصر تفسیر، اور اس میں 2-3 باتیں ہمیں بہت ہی پیاری نظر آئی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کو بتایا کہ ایک علم والا ایسا ہے جو تم سے بھی اوپر ہے، جس کو تم سے زیادہ علم ہے، تو آگے سے اپنے علم پر تکبر نہیں کیا، یعنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اللہ سے سوال کیا کہ میں اس سے ملنا چاہوں گا، عرض کی۔ تو ہمیں بھی ہمیشہ علم کی جستجو رکھنی چاہیے، کبھی تھوڑا علم ہے، جتنا ناقص علم ہمارے پاس موجود ہے، کبھی اس کے اوپر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا عالم نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ کامل ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ وہاں ایک نبی ہیں، اور نبی کہہ سکتا ہے کہ مجھے تو آپ نے ایک کتاب دی ہے، تو مجھ سے زیادہ کس کو علم ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسی خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ تم سے بھی بڑھ کے ایک ایسا شخص ہے جو علم رکھتا ہے، تو وہ اس کی جستجو میں نکل گئے۔ تو کتنا خوبصورت انداز جو ہے وہ علم سیکھنے کی جستجو دیکھیں کہ جہاں تک ہوگا، یعنی وہ دنیا کے آخری کنارے تک بھی ہوگا تو میں وہاں تک جاؤں گا اور علم سیکھوں گا۔ یہ ہے علم سیکھنے کی جستجو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اپنے علم کو اسی طرح راسخ کر دے، اور ہمیں علم سیکھنے کی جستجو جب تک ہماری آخری سانسیں چل رہی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا فرمائے علم سیکھنے کی بھی اور آگے سکھانے کی بھی۔ آیت نمبر 60 سے ہمارا تفسیر ترجمہ اور ان کی وضاحت شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اور اذ جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی فتاہ اپنے شاگرد سے، یعنی چھوٹے لڑکے سے یا شاگرد سے، لا نہ ابرح میں بیٹھوں گا۔ ابرح یعنی فعل مضارع متکلم کا واحد متکلم کا صیغہ ہے، اس پر لائے نفی داخل ہے۔ نہیں میں بیٹھوں گا، نہیں میں ہٹوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ ابلغ میں پہنچ جاؤں، مجمع ملنے کی جگہ، البحرین دو دریاؤں سے، بحر سے ہے بحرین، یعنی اس کا مثنیٰ کا صیغہ ہے بحرین، دو دریاؤں کے، او یا امدیہ کہتے ہیں میں چلتا چلا جاؤں گا، باب دوت سے ہے ضرب سے، مدا یمدی، مدیون و مداؤن اس کا مصدر ہے، گزر جانا یا مر جانا، کسی کام کو پورا کرنا سے، مضارع واحد متکلم کا صیغہ ہے امدیہ۔ پیچھے حتیٰ حرف ناصبہ آ گیا ہے، اس نے سارے جو ہے مجمع کو بھی اور بحرین کی بھی کنڈیشن جو ہے وہ بھی نصب کر دی ہے، آگے امدیہ بھی جو امدیو تھا اس کو کیا کر دیا ہے، نصب دے دی ہے۔ حقوباً برسوں مدت دراز تک، حقوباً کہتے ہیں مدت ہائے دراز لمبا عرصہ، برسوں تک قرنوں تک، یعنی جتنے سال بھی ہوگا سال در سال میں چلتا ہی رہوں گا۔ فلما پس جب، بلغا اب یہاں پہ آپ دیکھیے گا آگے تذکرہ ہو گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے ساتھ جو فتح تھا، یعنی جس کا بھی ذکر ہو چکا ہے کہ دوسرے ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھی جس کو انہوں نے اپنے ساتھ لے لیا تھا، سفر میں ان کے ساتھ ساتھ رہے، تو دونوں کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اس لیے صیغہ جو ہے یوشع بن نون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا یہاں پہ ذکر ہوگا۔ مثنیٰ کے صیغے سارے استعمال ہوئے، دھیان دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ بلغا واحد ہوتا ہے، بلغا پہنچے وہ دونوں، مجمع ملنے کے مقام پر، بینہما دونوں کے درمیان، نسیہ واحد کے لیے ہوتا ہے، یہ نسیہ فعل ماضی کا مثنیٰ کا صیغہ ہے۔ حوتہما اپنی مچھلی، فاتخذا تو بنا لیا اس نے، فا پھر اتخذا بنا لیا اس نے، فعل ماضی کا واحد مذکر کا صیغہ ہے، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر
دریا میں، جار مجرور، فی حرف جارہ ہے، آگے البحری اس کا اسم مجرور آ رہا ہے، سربن سرنگ، سرنگ کی طرح جیسے کوئی سوراخ ہوتی ہے اس طرح سے مچھلی کودی دریا میں اور اس نے اپنا راستہ بنا لیا جیسے کوئی سرنگ ہوتی ہے۔ فلما پس جب جاوزا وہ دونوں آگے چلے، جاوزا واحد کا صیغہ ہوتا ہے، وہ دونوں آگے چلے، وہ دونوں گزرے، مجاوزتن سے جس کے معنی کسی چیز سے گزر جانے اور آگے بڑھنے کے ہیں، ماضی مثنیٰ کا یعنی تثنیہ غائب مذکر کا صیغہ ہے۔ قال کہا، لفتاہ شاگرد، اس نے اپنے شاگرد سے، آتینا لاؤ ہمارے پاس، آتی لاؤ نا ہمارے پاس، غداءنا ہمارا دن کا کھانا، غدن کہتے ہیں دن کو اور غداء دن کا کھانا، دن کی ابتدائی حصے کا کھانا جو ہوتا ہے جسے بریک فاسٹ وغیرہ کہتے ہیں وہ۔ لقد یقیناً، لقینا البتہ پائی ہم نے، لقی ملاقات سے ہے، پالی یا ملاقات کر لی، من سفرینا اپنے سفر میں، ہذا اس، نصبن بہت تکان، بہت تکلیف، نصبن کہتے ہیں مشقت کو، رنج کو، تکلیف کو، یعنی تھک جانا، کوشش کرنا، مصدر ہے یہ نصبن، ٹھیک ہے، باب سین سے ہے۔ قولا کہا اس نے، ارأیتا بھلا دیکھا آپ نے، استفہامیہ ہے، رأیتا دیکھا آپ نے، اذ جب، اوینا ہم ٹھہرے، ہم نے آرام کیا، الا پاس یا طرف، الصخرتی پتھر کے، صخرہ کہتے ہیں بڑا پتھر، سخت جو پتھر ہوتا ہے بڑا سا اس کو کہتے ہیں، الی الصخرتی جار مجرور آ رہا ہے، فإنی بس بے شک میں، نسیت بھول گیا، الحوتا مچھلی، وما اور نہیں، انسانیہ یعنی میں خود سے نہیں بولا بلکہ بھلایا مجھے وہ، الا مگر، الشیطان شیطان نے، فائل کی کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں، جس نے بھلایا وہ کون ہے، الشیطان، ضماری ہے اس کے اوپر، ان یہ کہ، اذکرہ میں ذکر کروں اس کا یا میں بیان کروں آپ کے سامنے اس کو، واتخذ اور بنا لیا اس نے، سبیلہ اپنا راستہ، فی البحر دریا میں، عجباً عجیب طرح سے، یعنی ایک اچنبے طریقے سے، بہت تعجب والی کنڈیشن سے، یہ عجباً بھی مصدر ہے باب سین سے، ٹھیک ہے، عجباً، قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ذالک یہی ہے، ماں جو، کننا پھر مثنیٰ کا صیغہ ہے، کننا جو ہم تھے، نبغی چاہتے، ہم تلاش کر رہے تھے یا ہم چاہتے تھے، باب دربن سے، بغا یبغی بغیون یعنی طلب کرنا، اس سے مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے جو کہ اصل میں ہے نبغی تھا، ٹھیک ہے، تو نبغی رہ گیا، اس کی یا جو ہے وہ حذف ہو گئی ہے، وہ کیا وجہ تھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلدی سیکھیں گے اس کو بھی۔ فا پھر، ارتدا وہ دونوں لوٹے، رد کرنے سے، ارتدا وہ دونوں الٹے پھرے، یعنی ارتدادن سے ماضیہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ دونوں لوٹے، آگے الف ہے دھیان رکھیے گا، مثنیٰ کا صیغہ آ رہا ہے، علا پر، آثارہما اپنے نشانات، آثار کسے کہتے ہیں، قدم کو بھی کہتے ہیں، نشانوں کو بھی کہتے ہیں، تو اپنے قدموں کے نشانات پر، قصصاً دیکھتے ہوئے، قصص کہتے ہیں بیان بھی کرتے ہوئے یا کھولتے ہوئے یا دیکھتے ہوئے، فوجدا پھر انہوں نے، وجدا واحد کے لیے ہوتا ہے، یہ ہے وجدا مثنیٰ کا صیغہ ہے ماضی کا مذکر غائب کا، فوجدا پھر انہوں نے پایا، عبدن آپ ساتھ میں جو جتنے مثنیٰ کی صیغے آ رہے ہیں دونوں کا معنی لازمی لگائیے گا ساتھ میں، کہ پھر ان دونوں نے پایا، عبدن ایک بندے کو، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، اب یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہ غیب کی باتیں تھی نا جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے گئے تھے، ٹھیک ہے، شروع میں جو آغاز میں صورت کے سوال کیے گئے تھے، جو کہ منافقین جو تھے کفار مکہ سوال کرتے تھے آپ سے، تو یہاں پہ ان تمام سوالوں کے جواب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے قیامت کا ذکر ہو گیا اور پھر یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر کے بارے میں جواب دیے جا رہے ہیں۔ پھر وہ دونوں پہنچے، انہوں نے پایا ہمارے بندے کو، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ ہم نے دی اسے، رحمتن رحمت، من عندنا اپنے پاس سے، وعلمناہ اور سکھایا ہم نے اسے،
من से या तरफ, लदुन्ना अपने पास से, अपनी तरफ से, इल्मन इल्म। सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह सुभान ताला इल्म अता करते हैं उसके बारे में क्या फरमा रहे हैं कि उसे हमने अपनी रहमत से नवाजा। वमन ऊतिया खैरन कसीरा, अल्लाह सुभान ताला जिसको हिकमत अता कर देते हैं, वमन युक्तल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, कि जिसे हिकमत अता की गई, जिसे इल्म अता कर दिया गया, उसे खैर कसीर अता कर दी गई। तो यहाँ पे भी इल्म के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि जिसे हमने इल्म दिया था, यानी उसे हमने अपनी रहमत से नवाजा था, क्योंकि उसे अहले इल्म बना दिया। क़ौला, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा उसको, लहू उसको, मूसा अलैहिस्सलाम ने, हल क्या, अत्तबिउ मैं साथ चलूं, मैं पीछे चलूं या मैं पैरवी करूं, साथ चलूं का आपके, अला पर, अन ये कि, तुअल्लिमनी आप सिखाएं मुझे। तो अल्लिमा अन दाखिल हो गया, उसने मंसूब कर दिया है, और यहाँ पे हमारे पास नी जो है वो या हज़फ है, नी सिर्फ कसरा लगी हुई है, या मुतकल्लिम जो है वो हज़फ है, मुझे। तो अल्लिमनी ता हाजिर का सीगा है, तो अल्लिमनी आप सिखाएं मुझे, मिम्मा उसमें से, जो ये मिन और माँ दो हुरूफ मिलाए गए हैं, मिन से, माँ जो, उल्लिमता सिखाया गया है आपको या इल्म दिया गया है, तू फ़िल माजी का मजहूल का सीगा है, तू सिखलाया गया है या आप सिखलाए गए हो, तुझे तालीम दी गई है, सारे माना इसमें आते हैं। तालीमुन से है माजी मजहूल का वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा। रुश्दा भलाई या हिदायत। क़ौला कहा उसने, यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, इन्नका बेशक आप, लन हरगिज नहीं, तस्ततीअ हरगिज ना कर सकोगे तुम। तस्ततीअ जो है वो भी हमारे पास हाजिर का सीगा है, और उस पर लन यानी कि नफ़ी ताकीद दरफ़ेल मुज़ारे दाखिल हो गया, और जिसने माना किसके साथ कर दिया, ख़ास मुस्तक़बिल के साथ मंसूब कर दिया कि हरगिज नहीं तुम इस्तिताअत रखोगे या तुम कर सकोगे, मइया मेरे साथ, सब्रन सब्र, वकैफ़ा और कैसे, तस्बीरु तुम सब्र करोगे, अला पर, मालम माँ ने उसकी, जो लम तुहित का देखिए साकिन कर दिया लम ने, तुहित तुम नहीं इहाता करते या तुम्हारे इहाते में नहीं है, तुम्हारे काबू में नहीं है। इहाततुन से है मुजारे मनफी, बलम वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, बिही उसकी, खुबरन खुबर यानी समझ, खुबरन कहते हैं खबर यानी किसी चीज़ की जानकारी या दानिशमंदी, समझ किसी चीज़ की हकीकत व माहियत से वाकिफ होना या बाखबर होना, खुबरन ये भी मस्दर है। क़ौला उसने कहा, यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, सतजिदुनी सीन और सौफा दाखिल है फ़ेले मुज़ारे पर हाजिर के सीगे के ऊपर, सतजिदु आप पाएंगे या करीब आप पाएंगे, नी मुझे, इंशाअल्लाहु इंशाअ शाअ अगर चाहा अल्लाह ताला ने, साबिरन सब्र करने वाला, इसम फ़ाइल के वज़न पर वाहिद मुज़क्कर का सीगा है, साबिरन सब्र करने वाला, व और ला आसी ना नाफरमानी करूँगा, ना मैं आपसे किसी चीज़ पे इनकार करूँगा। ये हमारे पास है ज़रबुन से, बाबदाद से है, आसा यासी, इस्यानुन व मासियतुन से मुज़ारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, आसियु था लाइन नहीं दाखिल हो गया तो ना मैं नाफरमानी करूँगा, लका आपकी, अमरन किसी हुक्म की, यानी आपके किसी हुक्म की मैं नाफरमानी नहीं करूँगा। अब ये यहाँ से चलते हुए, साथ चलते हुए और इल्म सीखने की बिना पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके साथ ये एक अहद सा किया कि मैं सब्र करूँगा और मैं इंशाअल्लाह ताला आपके साथ बड़े सब्र से आगे चलता रहूँगा इस इल्म को सीखने के लिए, जबकि उनको अल्लाह ताला ने बता दिया था कि सब्र ना कर पाएगा। क़ौला कहा खिज़र अलैहिस्सलाम ने, फ़इन बस अगर, इत्तबअतनी मेरे साथ रहना है, मेरे पीछे चलना है, इत्तबअता तूने मेरी इत्तिबा की, अगर तूने मेरी पैरवी करनी है या साथ रहना है, इत्तिबाउन से है वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा, नी मेरे साथ, फला बस ना, तसअल ना पूछना, ना तुम सवाल करना, नी मुझसे, ला तसअल है, लाई नहीं दाखिल हुआ है फ़िल मुज़ारे पर,
ला तसअलनी, बस ना तुम पूछना मुझसे, अन बारे में, शैइन किसी भी चीज के, हत्ता यहाँ तक कि उहदिसा मैं बयान करूं। उहदिसु था, हत्ता हरफ नास्बा ने क्या किया, उहदिसा कर दिया इसको, लका तुमसे। उहदिसु कहते हैं मैं निकालूं या शुरू करूं, इहदासुन से जिसके माना है पैदा करना और किसी चीज को नए सिरे से शुरू करने के हैं। मुजारे वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है ये भी, उहदिसा। लका तुमसे या तुम्हारे साथ, मिनहू उसका, जिक्रन कोई जिक्र। ये हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अब उनको एक ताकीद कर दी थी कि जब तक मैं तुम्हारे साथ किसी चीज का खुद से जिक्र ना करूं तो तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं करना। ठीक है, तो हमें भी कुछ नसीहत मिल रही है इन असबाब को देखते हुए कि जब इल्म सीखना है तो सबसे पहली सीढ़ी पे पांव रखना पड़ेगा। सीखने सिखाने के लिए, इल्म के लिए पहली सीढ़ी जो कि सब्र है, तो उस पर कदम रखना होगा। हमारे अंदर हुज्जत बहुत ज़्यादा जो है, जल्दबाजी भी बहुत ज़्यादा होती है और हुज्जतें भी बहुत होती हैं। पहले तो सवाल एकदम से कुछ जानकारी किए बगैर ही, अभी सुना कम होता है और सवाल पहले से उठा लेते हैं। तो पहले गौर से सुनना, समझना, और अगर उस्ताद कहीं पर खामोश है या जितना ज़्यादा नहीं बता रहा तो वहाँ पे उसकी हिकमत को समझ लेना। ये भी असबाक हमें इसमें मिलते हैं बहुत खूबसूरत। और फिर ये है कि अल्लाह की मशीयत की खातिर फरमाबरदारी और इताअत का भी तो हुक्म है। ये चीज़ भी हमें सीखने को मिलती है क्योंकि अल्लाह की हिकमतें जो हैं वो रब ही जानता है। तो यहाँ पे अब मज़ीद हिकमतें जो अल्लाह ताला आगे वाज़ेह फरमाएंगे, जो कि उन्होंने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को बताई थी और उन्होंने बताई फिर आगे इंशाअल्लाह ताला वो हमारी आगे रुकू में आ रही हैं। अब इन आयात की तदबीक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अबलुग मजमअल बहरैनि औ अमदिया हुक़बा। वइज़ क़ाल, क़ाला में आपने क़ौफ को पुर पढ़ना है, अलिफ भी साथ ही पुर हो जाएगा। ठीक है, क़ौ कहना है आपने, क़ा नहीं कहना, क़ौ कहना है, दोनों पुर हो जाएंगे। आगे लिफ़ताहु में फतह कायमा है, मुंह खोल के अदा कीजिए। ला अबरहु में मद्द मुनफसिल जायज़ है, 4 काउंट करने हैं। हत्ता में भी मद्द मुनफसिल जायज़ है। मजमअ में, अब लुगा में दोनों जगह पे हुरूफ़ क़लक़ला हैं। और बहरैन में आपने हा वस्ते हलक से अदा करते हुए आगे यालीन अदा करनी है। औ में ओ नहीं कहना, औ अम दिया इजहार शफी मीम साकिन का कायदा करना है। हुक़ुबा में दोनों होंठों को गोल कीजिए और जम्मा को खूबसूरत तरीके से अदा कीजिए। हुक़ुबा, हुक़ुबन था, हमने वक्फ़े इब्दाल किया। सारी सूरत में तकरीबन वक्फ़े इब्दाल ही होंगे आखिर पर। ठीक है, वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु ला अब्रहु हत्ता अबलुग मजमअल बहरैनि औ अमदिया हुक़बा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से कहा कि जब तक मैं 2 दरियाओं के मिलने की जगह ना पहुंच जाऊं, हटने का नहीं हूं, ख्वाह बरसों चलता रहूं। फलम्मा बलगा मजमअ बैनिहिमा नसिया हुतहुमा। सारे अलिफ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हुतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा। फलम्मा बलगा, आगे बैनहुमा नसिया हुतहुमा, सारी जगह पे मुसन्ना के सीगे हैं। अलिफ मद्दा आपने खूबसूरत अदा करनी है। बलगा में गैन को और अलिफ को पूर पढ़ना है। इसी तरह से आपने फत्तखज़ में ता बारीक रखनी है, खो को पूर पढ़ना है। सबीलहु में मद्दे हमारी जो है सिला सुगरा आ रही है, इसको सिर्फ 2 काउंट करना है। सरबा में सीन बारीक रॉ पुर करना है, सोरा नहीं कहना, स्वाद पुर नहीं है, सीन है बारीक। ठीक है, सरबा। फलम्मा बलगा मजमअ बैनिहिमा नसिया हुतहुमा फत्तखज़ सबीलहु फिल बहरि सरबा। जब उनके मिलने के मकाम पर पहुंचे तो अपनी मछली भूल गए, तो उसने दरिया में सुरंग की तरह अपना रास्ता बना लिया। फलम्मा जावज़ा क़ाल लिफ़ताहु आतिना ग़दाअना।
غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلما جاوزا، اسی طرح سے آتنا غداءنا لقینا سفرنا اور ہاذا ساری جگہوں پہ الف مدہ ہیں، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، منہ کھول کے ادا کریں. جاوزا نہیں ہے، اسی طرح سے آتینا نہیں ہے، اسی طرح سے سفرینا نہیں ہے، لقینا نہیں ہے. بس ان کو آپ نے منہ کھول کے پورا ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، 2 حرکات کے برابر منہ کھول کے ادا کیجئے. فلما میں پہلے غنہ واجب ادا کرنا ہے اور پھر الف مدہ. ٹھیک ہے، اس طرح سے قولہ کو پر پڑھنا ہے اور غوین کو بھی، غدا میں بھی غوین کو پر پڑھنا ہے. آگے دا میں مد متصل واجب ہے، اس کو 5 کاؤنٹ کرنا ہے. لقی میں قوف کو پر پڑھنا ہے اور یا مدہ بھی تھوڑے 2 کاؤنٹ کر کے کھینچنی ہے. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. جب آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے لیے کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تکان ہو گئی ہے. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قولا میں قوف الف کو پر پڑھیں گے، ارائیتا میں بھی را مفخم ہے، پر پڑھیں گے ایتا، ایتا نہیں ہے، ایتا. اس طرح سے اذ میں نرمی لائیں گے، سیٹی کے بعد از نہیں کہنا ہے، اذ اذ. اوینا میں بھی یا لین ہے اور نا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کریں گے. الس سخرتی کہتے وقت آپ نے لام باریک رکھنا ہے، الوس نہیں کہنا. ٹھیک ہے، کیونکہ آگے صاد اور خا کو پر پڑھنا ہے. الس سخرتی تینوں پر ہیں، صاد پر، خا پر، را پر. صاد میں سیٹی کی آواز بھی لانی ہے. اسی طرح فإنی میں نون کے اوپر غنہ واجبہ کریں گے اور یا مدہ کو کھینچ کے ادا کرنا ہے پورا. آگے حوتا میں ہا وسط حلق سے باریک ادا کرنا ہے. وما انسانی میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے. انسانی میں یہاں پہ ہمارا اخفا حقیقی ہو رہا ہے، نون ساکن کا قاعدہ. اور الشیطان تینوں جگہ دیکھیے تشدید پہلے ادا کرنی ہے. الشی تیسری جگہ پہ کیا آ رہا ہے، یا لین آ رہی ہے. آگے طا کو آپ نے پر پڑھنا ہے. ان اذکرہ میں اظہار حلقی کرنا ہے. آگے واتخذا میں خوا کو پر پڑھنا ہے. سبیلہ میں ہا ہمارا مدد چلا صغرا ہے، اس کو آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. عجبا میں بھی عین کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا. اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. قولا پر پڑھیں گے، ذالک نرمی کے ساتھ، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے. ما کننا غنہ واجبہ 2 کاؤنٹ کر کے پھر آگے الف مدہ، الف مدہ کاؤنٹ کر لیجئے، اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے دونوں کو اور انڈر لائن کر لیا کریں کیونکہ پھر وہی آپ سکپ کر جاتے ہیں الف مدہ کو. نبغی میں با کے پر قلقلہ کرنا ہے اور غین کو پر پڑھنا ہے. فَتَدَّا میں را مفخم کریں گے اور دال کے پر تشدید ادا کرنی ہے. کس طرح سے، تدا نہیں کہنا، تدا. علا میں مد منفصل جائز ہے.
इसी तरह से आसा में भी सा में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी, नरमी से पढ़ेंगे। और आगे रो हमारी मुरक्कक है। क़स और सा में क़ौफ भी पुर है, सौद दोनों जगहों पे पुर पढ़ा जाएगा। सौद में सीटी की आवाज़ भी साथ में, क्योंकि वो हुरूफ सफ़ीरिया में से है, तो सीटी की आवाज़ कायम रखिएगा। क़ाल ज़ालिका मा कुन्ना नबग़ी फ़र्तद्दा अला आसारिहिमा क़ससा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, यही तो वो मकाम है जिसे हम तलाश करते थे, तो वो अपने पाँव के निशान देखते देखते लौट गए। फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। फवजदा, और आगे हमारे पास आ रहा है आतैना, आ में भी अतैना नहीं है, आतैना, इंदिना, अल्लमना, ये सारे लदुन्ना, ये सब क्या है, अलिफ मद्दा आ रहे हैं हमारे पास। अबदन में बा के ऊपर कलकला करेंगे, दम मिन में तनवीन का कायदा इदगाम मअल गुन्ना करेंगे, इसको 2 काउंट करने हैं, अच्छे से 2 काउंट करके फिर आगे इजहार हल्की मिन इबादिना में, और आतैना से पहले हमारी मद्दे मुनफसिल जायज़ हो रही है। आगे रहमतम में भी हमारा इदगाम अल गुन्ना होगा, और मिन में इजहार हल्की, इन दिना में इख्फा हकीकी करना है, और वअल्लमना में मीम साकिन का कायदा इजहार शफी। आगे मिल लदुन्ना में नून साकिन का कायदा इदगाम बिला गुन्ना, इसमें गुन्ने की आवाज़ नहीं आएगी, ना इसको मिल लदुन्ना नहीं कहना, मिल लदुन्ना। ठीक है जी, नून के आगे भी अलिफ है, गुन्ना अदा करने के साथ साथ अलिफ मद्दा भी अदा कर दीजिएगा खूबसूरत तरीके से। फवजदा अब्दन मिन इबादिना आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। वहाँ उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा देखा जिसको हमने अपने हाथ से रहमत यानी नबूवत या नेमत विलायत दी थी और अपने पास से इल्म बख्शा था। क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। क़ाला में क़ाफ अलिफ को पुर पढ़ेंगे, लहू में मद सिला सुगरा है, 2 काउंट करेंगे। मूसा, दोनों को ही मूसा नहीं कहना, मूसा 2 काउंट करने हैं। और इसी तरह से आगे है अला में हमारे पास मद्दे मुनफसिल जायज़ है, 4 काउंट करने हैं। अल तुअल्लिमनी में यहाँ पे भी इख्फा हकीकी है, 2 काउंट करने हैं। मिम्मा दोनों जगहों पे पहले गुन्ने वाजिबा है और फिर अलिफ मद्दा, दोनों को 2 काउंट करना है। उल्लिमता में मीम साकिन का कायदा इजहार शफी। रुश्दा में रो को हम पुर पढ़ेंगे, रुश्दा नहीं कहेंगे, रुश्दा मुंह भर के थोड़ा सा अदा करना है इसको। क़ाल लहू मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे, जिनका नाम खिज़र था, कहा कि जो इल्म अल्लाह की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूं। यानी अब उनसे पूछ रहे हैं, इजाज़त तलब कर रहे हैं, इल्म सीखने के लिए भी पहले इजाज़त तलब कर रहे हैं। क़ाल इन्नका लन तस्ततीअ मअय सब्रा। इन्नका में गुन्ना वाजिबा है, लन में इख्फा हकीकी करेंगे, और तस्ततीअ नहीं है, तस्ततीअ तो को पुर पढ़ेंगे, ता दोनों जगहों पे बारीक ही रहेंगे। आगे आइन को वस्ते हलक से निकालना है, सौद को पुर पढ़ना है, बा पे कलकला करना है। क़ाल इन्नका लन तस्ततीअ मअय सब्रा। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे। वकैफ़ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा। कैफ़ा में यालीन है, तस ता बारीक रहेगी, सौद को पुर पढ़ना है, रो को भी पुर पढ़ना है। अला मा लम में मीम का कायदा है इजहार शफी। तुहित ता बारीक रहेगी, दोनों होंठों को गोल करके अदा कीजिए, तुहित
हा वस्ते हलक से बारीक निकलेगी, सांस की सी आवाज। आगे तो को आपने पुर पढ़ना है और उस पर कलकला भी करना है। और बिही की हा जो है ये मोटी पड़ी जाएगी, अक्से हलक से निकलेगी। खूब पुर पढ़ना है, आगे बा पे आपने कलकला करना है, लेकिन बा को पुर नहीं कर देना, खूब नहीं कहना, ठीक है। खूब खूब खौ पुर पढ़ते हुए आगे बा के पर सिर्फ कलकला करना है। वकैफ तस्बिरु अला मा लम तुहित बिही खुबरा, और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र कर भी क्यों कर सकते हो। अब पहले से क्योंकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चंद हिकमत की बातें बता दी हुई थी, तो उनको ये भी पता था, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये भी बता दिया था कि ये सब्र नहीं कर सकेंगे। अब वो आगे देखिए मजीद किस तरह से समझाते हैं। क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला अअसी लका अम्रा। सतजिदुनी में हमारा मध्य मुनफसिल जायज हो रही है, 4 काउंट करना है। इन में नून साकिन का कायदा इख्फा की 2 काउंट करने हैं। शाआ में मध्य मुत्तसिल वाजिब है, 5 काउंट करने हैं। अल्लाहु में इस्म जलाला है, लफ्ज़ जलाला का जो फतह कायमा वाला लाम है सिर्फ उसको पुर किया करें, पीछे वाला लाम जो है वो बारीक रहता है, ठीक है। और लोहू नहीं होता, अल्लाहु अल्लाहु। साबिरन में सौतुई अलिफ दोनों पुर हो जाएंगे। रौ में इदगाम अल गुन्ना करना है, 2 काउंट करने हैं। वला में मध्य मुनफसिल जायज है। असी में डिफरेंस करना है, हमजा और आइन में फर्क करना है। असी असी पहले से आइन नहीं निकालना, पहले आ की आवाज आएगी फिर आइन, ठीक है। असी और आइन पर कलकला भी नहीं करना, नहीं कहना। असी लक अमरो, अमरो में हमारा जो है इजहार शफी करेंगे। क़ाल सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरन वला अअसी लक अम्रा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाएंगे और मैं आपके इरशाद के खिलाफ नहीं करूंगा। देखें, इल्म हासिल करने की जुस्तजू अपनी है और स्ट्रगल भी खुद की है, जा भी खुद रहे हैं, उस्ताद से मिल भी गए हैं, लेकिन तवक्कल अल्लाह पर नहीं छोड़ा। सीखने से पहले भी, सीखने के बाद भी, और अमल के लिए भी, और हर चीज के लिए अल्लाह पर तवक्कल नहीं छोड़ा। हर बात में अल्लाह को याद और अल्लाह से दुआ जो है वो साथ साथ जारी है। क़ाल फ़इन इत्तबअतनी फ़ला तस्अलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लक मिन्हु ज़िक्रा। फ़इन इत्तबअतनी, ताकि पर तशदीद है और बा आपने कह के आइन को वस्ते हलक में रोक लेना है, बा नहीं कहना, कलकला नहीं करना। फ़इन इत्तबअ, ठीक है, ऐसे आइन की आवाज हलक में रुक जाएगी। नी में होंठों को पस्त करते हुए आवाज खींचनी है, 2 काउंट करने हैं। फला में फला नहीं कहना, फला अलिफ मद्दा है, 2 काउंट करें। बहुत माना चेंज हो जाता है, जो आप फला तसन्नी अगर पढ़ते हैं उससे होता है कि अलबत्ता जरूर भी जरूर तुम पूछोगे, यानी मुझसे सवाल करोगे, तो ये आप माना तब्दील ना करें मेहरबानी करके। यहाँ पे फला तसन्नी अलिफ मद्दा की अदायगी, ठीक है। अन शैइन में नून साकिन का कायदा इख्फा हकीकी है, 2 काउंट करने हैं। शैइन में इजहार हल्की है, तनवीन का कायदा। हत्ता में मद्दे मुनफसिल जायज है, 4 काउंट करना है। उह दीसा में होंठों को गोल करके वस्ते हलक में से आवाज निकालिए, हा की उह दीसा। लका मिन्हु में लका नहीं है, लका लका, बस आपने फतह की आवाज निकालनी है, इतना साउंड निकालना है। लका मिन्हु में नून साकिन का कायदा इजहार हल्की, और जिक्र रॉ में काफ के ऊपर हम्स करना है, थोड़ी सी सांस की आवाज देनी है। जिक्र रॉ मुफखम हो जाएगा और वही वक्फे इब्दाल करेंगे, यानी 2 फतह को हम अलिफ मद से बदल देंगे। क़ाल फ़इन इत्तबअतनी फ़ला तस्अलनी अन शैइन हत्ता उहदिस लक मिन्हु ज़िक्रा। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो शर्त यह है कि मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र तुमसे ना करूं।
الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھا ہمارا آج کا رکوع۔ اب ایک بار پورا رکوع سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو علم ہم نے سیکھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے اس علم کی خاطر ہمیں صحیح سالم زندگیاں عطا فرمائے اور ہمارے لیے اپنے علم کے خزانے کھول دے، ہمارے سینوں میں اپنے اس علم کو راسخ کر دے اور جو علم و حکمت کا طریقہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین حق سنت نبوی دے کر بھیجا، ہمیں ویسا کامل سالم علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔